الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کا یہی خیال ہے، سب کی یہی خواہش ہے، سب کی یہی آرزو اور تمنا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. یعنی کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ ناکام ہو، برباد ہو، ہلاک ہو، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی تمام مخلوق یہ چاہتی ہے کہ اس کو کامیابی سے نوازا جائے، اس کو فلاح و بہبود سے نوازا جائے. لیکن کامیابی کا جو معیار ہے وہ یہ طے کرتا ہے، جیسے اگر ہم دنیا کے اندر کوئی کام کا آغاز کرتے ہیں، کسی کام کو اسٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کام ہو جائے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہماری سوچ یہ ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، شہرت ہو، گھر ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، عیش و عشرت کی تمام چیزیں ہوں. ہمارے معیار کے مطابق وہ کامیاب شخص ہے. لیکن اگر اللہ کے اور نبی کے مطابق اور ان کے معیار کے مطابق اگر کامیابی کو تلاش کیا جائے، کامیابی کو سمجھا جائے، کامیابی کو پتہ لگایا جائے، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا: قد افلح المؤمنون. اگر کسی چیز میں کامیابی ہے تو سب سے پہلے ایمان میں کامیابی ہے. اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے. ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اگر ایک طرف رکھ دیے جائے اور ایمان کی دولت ایک طرف رکھ دی جائے تو ایمان کی دولت آگے نکل جائے. تو پتہ چلا ساتوں زمین اور آسمان، ذرات سے لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر دریا تک، تمام کی تمام چیزیں ایمان کی محتاج ہیں. ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. پتہ یہ چلا ہے کامیابی کا سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے پہلی منزل ایمان کی دولت ہے. تو جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، وہ خوش و خرم ہونا چاہیے. انہیں اللہ کے سامنے خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن خالی ایمان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایمان تو کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیابی اس میں نہیں کہ ہمارے باپ دادا ایمان والے تھے، ہمیں وراثت کے اندر ایمان مل گیا، ہم اپنے ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارا باپ بھی مومن تھا، ہمارا دادا ایمان والا تھا، اس لیے ہمیں ایمان کی دولت مل گئی. خالی ایمان کی دولت سے کچھ نہیں ہوگا. ایمان کی دولت تو کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیابی کی سیڑھی پر چڑھنا چاہتے ہو، تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی جن کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ہو. سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ نماز ہی پائی جائے، کیونکہ نماز میں خشوع و بات کی بات ہوگی. پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نمازی ہیں یا نہیں ہیں. کامیابی کی سیڑھی سب سے پہلی یہ ہے کہ ہم ایمان میں داخل ہونے چاہیے. اگر ایمان ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کچھ بھی کریں، کتنا بھی نیک اعمال کریں، ہمارے لیے کامیابی کی کوئی سیڑھی نہیں چلے گی.
لیکن اگر ایمان کے بعد میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں ان کے لیے بھی کامیابی نہیں ہے۔ اگر آپ اوپر جانا چاہتے ہو آپ پہلی سیڑھی پر قدم رکھو اور وہیں کھڑے رہو۔ آپ یہ بتاؤ اوپر چڑھ سکتے ہو؟ جب ایک انسان منزل پر نہیں جا سکتا، بنا سیڑھی سہارا لیے ہوئے چھت پہ نہیں جا سکتا، آپ بتاؤ آپ نے ایمان قبول کیا، آپ ایمان میں داخل ہو گئے، آپ نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا، اس کے بعد آپ اسی سیڑھی پر کھڑے رہے، اسی زینے پر کھڑے رہے، تو آپ بتاؤ کامیاب کہاں سے ہو سکتے ہو؟ کامیابی کی جو سیڑھی ہے، جو چڑھنی ہے، وہ یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے، جن کی نمازوں کے اندر خضوع ہے۔ پہلی بات تو نماز پڑھنا ہوگا، تبھی خشوع اور خضوع پایا جائے گا۔ جب ہمارے لیے اور ہم لوگ جڑ سے نماز کو ترک کر رہے ہیں، نماز کو چھوڑ رہے ہیں، تو ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع کہاں سے آئے گا؟ ہمارے پاس نماز ہی نہیں ہے تو اس میں خشوع کہاں سے ڈالیں گے، خضوع کہاں سے ڈالیں گے؟ ہم کب سے کہیں گے کہ ہم نماز کو ایسا پڑھیں جیسے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم نماز پڑھیں گے۔ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو اس کے اندر خشوع اور خضوع کہاں سے آئے گا؟ بہرحال جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے وہ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ نے انہیں ایک ہفتے میں بھیجا ہے، وہ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نمازی بنا دے۔ یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ وہ ایک بات میں پڑھ رہا تھا کہ لوگ رشک کرتے ہیں، جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کاش ہم حاجیوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، کاش ہمارے پاس اتنی دولت ہوتی، کاش ہمارے پاس مال و دولت ہوتا، ہم بھی جاتے، ہم رشک کرتے ہیں، کاش ہم بھی حج کرتے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہم نمازیوں کو دیکھتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں، ایک جنم غفیر کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم رشک کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ سے کیوں امید نہیں لگاتے؟ اللہ سے توفیق الہی کیوں نہیں مانگتے؟ ہم اللہ کے دربار میں آنے کے لیے کوشاں کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حج کو سب کچھ مان لیا اور نماز کو ایسے پیچھے چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں سنو، حج کے لیے ضروری ہے کہ آپ مال و دولت ہونا چاہیے، زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے دولت ہونا چاہیے، یہاں تک کہ روزے کی فرضیت کے لیے یہاں تک ہونا چاہیے کہ اس کے پاس طاقت و قوت و بھوکا رہنے کی۔ لیکن نماز کے لیے کہا گیا، روزے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو آپ ایک ٹائم کھانا کھا لو گے۔ روزے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اگر روزہ برداشت نہیں کر سکتے ہو تو آپ سحری 9 بجے کھا لو گے، سحری 12 بجے کھا لو گے، ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو فرضیت ہے وہ جلدی سے ثابت ہو جاتی ہے، لیکن نماز کی جو فرضیت ہے وہ کسی بھی حالت میں ثابت نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، سہارے سے پڑھو، لیکن نماز ادا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو قوت ہو جائے، طاقت ہو جائے تو آپ اس کے بعد طاقت کے مطابق نماز پڑھو۔ یہ ہے نماز کی عقیدت اور یہ ہے نماز کی فضیلت، جس سے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنی بڑی فضیلت ہے، نماز کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایمان کے بعد ہم نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان سے پھر یہ درخواست ہوگی، ان سے پھر یہ مطالبہ ہوگا کہ آپ اپنی نمازوں کے اندر خشوع بھی پیدا کرو، خضوع بھی پیدا کرو۔ خشوع کہتے ہیں ظاہری چیز کو، یعنی ظاہری طور پر آپ کا لباس بھی اچھا ہو، ظاہری طور پر آپ کا پہناوا بھی اچھا ہو، ظاہری طور پر آپ کے ہاتھ پیر کالے پیلے نہ پڑے ہو، ظاہری طور پر آپ کی ٹوپی بھی اچھی ہو۔ یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ جب ہم کسی معزز مجلس کے اندر جاتے ہیں، کسی اچھی جگہ جاتے ہیں، کسی اچھے لوگوں سے ملتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، پروگرام میں جاتے ہیں، تو ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں اور لباس کو تیار کرتے ہیں، اور ہم اس کے بعد اچھے سے کپڑے پہن کر ہم اس جگہ جاتے ہیں۔ لیکن ہم احکم الحاکمین، ہم اللہ کے دربار میں آتے ہیں، جو ہے ہم اتنے بڑے دربار میں آتے ہیں، ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی چلے آتے ہیں، لباس گندا ہے، فیکٹریوں سے ایسے آ گئے، دکانوں سے ایسے آ گئے۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھنا صرف نماز پڑھنے کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، آگے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ نہیں فرمایا
کامیاب ہیں وہ لوگ جو نماز پڑھتے نہیں، کامیاب ہیں وہ لوگ جو نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں، خضوع پیدا کرتے ہیں. ان کے نمازوں کے اندر اتنا خضوع ہوتا ہے، اتنا خضوع ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہماری نمازوں کے اندر خشوع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسمانی طریقے سے ہماری انگلیاں کیسی کھلی ہونی چاہیے، ہم نیت باندھیں تو نیت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہم سجدہ کریں تو پیر کی انگلیاں ہماری جو اٹھ جاتی ہیں وہ اٹھنی چاہیے یا نہیں چاہیے. ہم جب نماز کو پڑھیں، اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں، اتحیات جب پڑھتے ہیں کیسی پڑھنی چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں خشوع میں آئیں گی. اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اللہ کی محبت ہو، دل کے اندر صفائی ہو، دل کے اندر پاکیزگی ہو اور دل ہمارا سیدھا اللہ سے جڑا ہوا ہو، یہ ہے خضوع. لیکن ہمارا خشوع بھی صحیح نہیں، ہمارا خضوع بھی صحیح نہیں. ہم دکانوں سے اٹھ کر، فیکٹریوں سے اٹھ کر، گندے کپڑوں کے اندر، اسی لباس کے اندر اللہ کے دربار میں، احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں. اور جب ہم کسی دنیا کے فنکشن میں جاتے ہیں ہم گندے کپڑے پہن کر نہیں جاتے. اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھو، ہر وہ کپڑے میں نماز مکروہ ہے. یاد رکھو مسئلے کو، ہر اس کپڑے میں نماز مکروہ ہے جس کپڑے کو پہن کر آپ معزز لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے. چاہے وہ پلاسٹک کی ٹوپی ہو، چاہے وہ مسجد کی گندی ٹوپی ہو، تمام یاد رکھو. آپ اگر مسجد کی گندی ٹوپی لگا کر نماز پڑھ رہے ہو تو وہ بھی آپ کی نماز میں کراہت پیدا کرے گی. اگر آپ پلاسٹک کی ٹوپی لگا کر جو آپ معزز مجلس میں نہیں جا سکتے اس کے اندر بھی کراہت ہے، آپ کی نماز کے اندر کراہت پیدا ہوگی. ہر وہ کپڑا جو گندا ہے آپ اپنی دکانوں سے، اپنے کارخانوں سے، اپنی جگہ سے اٹھ کر ایسے ہی چلے آئے، گندے کپڑوں کے اندر بھی آپ کی نماز مکروہ ہوگی. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ حتی الامکان کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اگر اپنی دکان پر کام کرتے ہیں، اپنے کارخانے میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے لباس گندا ہوتا ہے تو آپ نماز کے لیے ایک کپڑا ٹانگ لیں. یہ نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کی نماز کے اندر کراہت بھی ختم ہو جائے گی. یہ نبی کا لباس تھا، نبی کا جمعے کا لباس ایک تھا. آپ جمعے کی نماز پڑھانے جاتے تھے، نماز جو ہے اپنے لباس کو پہنتے تھے. جمعے کی نماز پڑھائی، اس کو اتار کے رکھ دیا، وہ صرف نماز کے لیے تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس تھا اچھا اور خوبصورت لباس جو ہم شادیوں کے لیے، ہم عید تہوار کے لیے پہنتے ہیں. ہم سب کی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا ایک لباس رکھا کرتی تھی جو نماز کے وقت اس کو پہن کر پڑھا کرتی تھی. کیوں؟ ہم اس چھوٹی دنیا کے فنکشن میں جاتے ہیں تو ہم اس طریقے سے جاتے ہیں اور جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یوں ہی چلے آتے ہیں. اس لیے تمام حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ نماز جو پڑھتے ہیں نماز پڑھنے میں کامیابی نہیں ہے. نماز کے اندر خضوع پیدا کرو، نماز میں خضوع پیدا کرو، لباس کو صاف رکھو، دل کو صاف رکھو، نماز کو سیکھو، نماز میں غلطیوں کو سیکھو کہ ہم نے کیا غلطی ہماری ہوتی ہے. ہم تحیات پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو بعض سننے میں آتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یا تحیات کو پڑھتے ہیں التحیات للہ بس، الٹی سیدھی نہیں. آپ نماز کو سیکھو، نماز کے اندر خشوع پیدا کرو اور جب اپنے گھر سے مسجد کے لیے آؤ جیسے ہی اللہ اکبر کہو آپ یہ سمجھ لو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب کوئی بڑا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی ہمارا باپ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے تو ہم اس وقت کوئی غلط کام نہیں کرتے بلکہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں. اس لیے ہم آج سے یہ عہد کریں کہ ہم نماز کوئی پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم خضوع بھی اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. بھائی لباس کو صاف پہنیں گے، ٹوپیوں کو جو ہے مسجد سے وہ چرائیں گے، مطلب اٹھائیں گے. چرانے کا تو پھر ٹوپے کے ہم جیب میں تھوڑی لے جاتے. میرے بھائی چرانا اٹھانا یہ جو جتنی چیزیں ہیں، آپ اگر خدا نہ خواستہ مسافر ہو، میں آپ کو مسئلہ بتاؤں، آپ مسافر ہو، آپ گھر میں آپ کی ٹوپی چھوٹ گئی، آپ نماز پڑھ لو. کوئی اگر مفتی آپ کو فتویٰ دے آپ کی نماز مکروہ ہے میرے پاس بھیج دو، اس کی نماز مکروہ نہیں ہے. جس کی اتفاق سے ٹوپی رہ گئی، اتفاق سے اس کے گھر میں چھوٹ گئی، نماز کا وقت ہو گیا، وہ مسافر ہے، اب مسجدوں میں تلاش کرتا ہے یار میں نجیب آباد سے آیا ہوں، تمہارے یہاں مسجدوں میں ٹوپی نہیں ہے اور امام صاحب نے فتویٰ دے رکھا ٹوپی پہننا جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر باہر سے آئے ہو، اتفاق سے آپ کے پاس یہاں مسجد میں ٹوپی دستیاب نہیں ہے، آپ بنا ٹوپی کے پڑھ لو، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ عادت بنا لو گے، جب دیکھو گھر سے بنا سر کے بنا ٹوپی کے ہیں، سر کھلا ہوا آ گئے ہیں کہ مسجد میں کوئی ٹوپی مل جائے گی پہن کر چلے آئیں گے، ایسا بالکل بھی صحیح نہیں ہے. آپ یہ
آپ جو ہے عادت بنا لو سر کھول کر نماز پڑھنے کی، یا آپ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھو، یا گندی مسجد کی گندی ٹوپی سے نماز پڑھو، یہ تمام کے تمام مکروہ ہے، تو آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس لیے میری یہ جو ہے میری یہ خواہش نہیں رہتی ہے کہ مسجدوں کے اندر ٹوپی رکھی جائے۔ کیا مسئلہ ہے ٹوپی رکھنے کا؟ آپ کے پاس ٹوپی نہیں ہے تو آپ بنا ٹوپی کی نماز پڑھو، آپ کی مکروہ نہیں ہوگی۔ جب آپ کا گھر پاس میں ہے تو پھر آپ کیوں نہیں ٹوپی لے رہے ہو؟ آپ یہ ذرا غور کرو، ہمارے پیروں کے اندر جو جوتیاں ہوتی ہیں، ہمارے پیروں کے اندر جو چپلیں ہوتی ہیں، یا آپ بتاؤ کتنی مہنگی مہنگی پہنتے ہیں، جب ٹوپی کی بات آتی ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کی بات آتی ہے، تو ہم 10 روپے والی ٹوپی، 50 روپے والی ٹوپی، کم سے کم والی جتنی کم سے کم ٹوپی ہو جائے، اگر 5 روپے کی بھی ٹوپی ملنے لگے نا، جسے ماسک مل رہا تھا، لگا لیا، کر لیا، پھینک دیا، ایسے ہی اگر ملنے لگے تو ہم ٹوپی خریدیں اور نماز پڑھ کے اس کو پھینک دیں۔ کیوں؟ ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ ہم اپنا انتظام اللہ کے دربار میں آنے کے لیے نہیں بنائیں گے، ہم جوتیاں پہن لیں گے، چپلیں پہن لیں گے، مہنگے مہنگے کپڑے پہن لیں گے، لیکن ہم جو ٹوپی خریدنے کی بات آئے گی تو ٹوپی خریدنے میں پیسہ نہیں خرچ کریں گے، ایسا لگے گا کہ ہمارا پیسہ برباد جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے ہم نے بہت فنکشن کی تیاری کری ہے، بہت عیدوں کی تیاری کری ہے، آج سے اللہ کے لیے، اللہ کے دربار کے لیے اور ربی نماز کے لیے تیاری کرو۔ اچھی سی ٹوپی لگاؤ جو سر کے اوپر اچھی آئے۔ کبھی کوئی ٹوپی لگاتا ہے کام تک آتی ہے، کبھی کوئی ٹوپی لگاتا ہے جو صرف رکھی ہوئی ہے کہ رکوع کرے تو گر جائے، سجدے میں جائے تو گر جائے، پھر وہ ٹوپی کو سنبھال کر رہے یا نماز ادا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے بہت برائی والی بات ہے، اور یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے لباس کو بھی اتنا اچھا نہیں کر پائے کہ ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ آپ اس کوٹ میں آؤ گے، اگر اس میں گھسنا ہے تو آپ کو یہ لباس پہننا ہوگا، تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہم سلواتے ہیں، ایک ایک چیز کو فالو کرتے ہیں، یہاں تک کہ موزے کو بھی فالو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں آنے کے لیے ہمارے پاس ٹوپی ایسی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے، جن کی نمازوں کے اندر خضوع ہے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ آگے چلتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو لہو لعب کے کاموں سے بہت دور رہتے ہیں، بہت اعراض کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والے کے لیے سب سے من حسن اسلام المرئی، یعنی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے، جو بےہودہ ہیں، جو لہو لعب کی چیزیں ہیں، جو بکواس ہیں، جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے، یعنی اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام کے اندر ایک 4 چاند تب آپ کے لگیں گے کہ آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جو لہو لعب ہیں، جو ہماری زندگی کو محض برباد کرنے والے ہیں، ہماری زندگی کو محض خراب کرنے والے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جیسے ہم موبائل چلاتے ہیں، موبائل کی اسکرین پر راتوں رات جا کر ہم اپنے وقت کو خراب کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں سے یہ کہا جائے کہ اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو بولیں گے کہ ہمیں جلدی نیند آ جاتی ہے، ہم جلدی سو جاتے ہیں، پوری رات موبائل کی اسکرین کے سامنے بیٹھے رہیں گے، لیکن نماز کی بات آئے گی، ہمیں جب اعراض کی بات آئے گی کہ ان کاموں کو چھوڑ دو جن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کو کامیاب بتایا گیا ہے جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، جو نمازوں کے اندر خشوع پیدا نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے کامیابی نہیں بتائی گئی۔ یاد رکھو، اپنے کانوں کی سماعت کو کھول کر سنو کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، بےہودہ کاموں سے، فحش گوئی سے، گپ شپ سے، رات اور دن موبائلوں پر باتیں کرنے یا چوراہوں پر بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کرنے یا ٹھیلوں پر اپنے وقت کو خراب کرنے، نہ جانے 4 آدمی بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھے گا، تمہیں وقت دیا گیا تھا، تم نے اللہ کے لیے کتنا وقت لگایا ہے، تمہیں اوقات کیسے دیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کے لیے اپنے وقت کو لگاؤ، تاکہ تم جنت کما سکو، تاکہ تم علم دین حاصل کر سکو، تاکہ تم قرآن کریم کی تلاوت کر سکو، تم نے اپنے وقت
को कहाँ लगाया है। बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि हम अपने कामों को, अपने औकात को हम ज़ाया करते हैं, बर्बाद करते हैं। हमने अपने वक्त को बिल्कुल हलाक और बर्बाद करके रख दिया है। इसलिए अल्लाह के वास्ते अल्लाह की बात पर अमल करो और अल्लाह के नबी की बात पर अमल करो, तो हमारे लिए कामयाबी होगी। अगर आप ये बात कहें कि एक छोटा बच्चा या आपको कहता है, आपसे कोई छोटा बच्चा आपसे कहता है, तो आप उसकी बात पर इतना ज्यादा नहीं सोचोगे। फिर आपको एक कोई बड़ा आदमी कहता है कि ऐसी बात है, तो आप उसको भी इतना हो सकता है झुठला दो। लेकिन हम सबके आका, हम सबको पैदा करने वाला ये कह रहा है कि कामयाब वो है जो नमाजों के अंदर खुशू रखते हैं, कामयाब वो है जो अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं। तो हम कामयाबी कहाँ तलाश कर रहे हैं? हम सोचते हैं कि कामयाबी शायद इसमें होगी कि हम अपनी बाजार में जाएं, अपने ठिये पे जाएं, हम अपने काम को करें और काम करने के बाद जो हमें नफा हो उसको कमा कर हम कामयाब हो सकते हैं। नहीं, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, अगर आप अपने वक्त को ज़ाया करते हो, तो याद रखो कामयाब नहीं है। कुरान का फैसला है, आप अगर नमाजों की बात करते हो, हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नमाज का वाक़या बयान करते हैं कि एक रात आप इशा की नमाज के बाद आपने नियत बांधी है, आपने सूरह बकरा शुरू कर दी। सूरह बकरा यानी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से आपने स्टार्ट किया है और इन्होंने सोचा कि अल्लाह के नबी 100 आयत पढ़कर रुकू कर देंगे। आपने रुकू नहीं किया, आपने सूरह बकरा भी पूरी कर दी, आपने सूरह आले इमरान भी पूरी कर दी, आपने उसके बाद आपने सूरह निसा भी पूरी कर दी। लेकिन आप पूरी रात नमाज के अंदर रहे। हम और आप जरा गौर करें कि हमने मोबाइलों के अंदर अपने वक्त को ज़ाया किया है। क्या एक रात हमारे पास ऐसी है कि जिसमें हमने अल्लाह के लिए रात को गुजारा हो, हमने सजदे में खड़े होकर रात को गुजारा हो, कुरान की तिलावत करके हमने रात को गुजारा है? अगर गुजारा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर नहीं गुजारा है तो अफसोस करें और ये अहद करें अफसोस के बाद कि हम अल्लाह ने हमें रातें दी हैं, इन रातों को हमने लहू लैब के अंदर गुजारा। आज से कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस रात को हम कामयाब बनाएंगे। आज की रात आप कामयाब, आज ही के दिन अमल अगर कर ले, आप जो बात सुने और उसी दिन अगर अमल करने की आप कोशिश करें तो शैतान कम हावी होता है। वरना ये कहा जाता है कल से कर लेंगे, तो फिर कल किसी ने नहीं देखा और कल किसी का होता नहीं है। इसलिए जो काम करना है आज से करो। आप एक रात कम से कम अपनी जिंदगी की एक रात ऐसी बना लो, कल को अल्लाह के दरबार में कहा जाए कि अल्लाह मैंने पूरी रात तेरे लिए खड़े होकर गुजारी, ए अल्लाह पूरी रात तेरे लिए कुरान करीम की तिलावत करते हुए गुजार दी। मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने किसी को अपना फोन नहीं चलाया, मैंने तमाम लहू लैब की चीजों को छोड़कर तेरे अहकाम की पाबंदी की थी। हम फजर से कम एक रात अल्लाह के दरबार में तो पेश कर दे। इसलिए तमाम हज़रात से दरख्वास्त है, नमाजों की पाबंदी करें और अपने वक्त को ज़ाया होने से बचाएं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक दे।